بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی طرف سے میں پروفیسر راشد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص داعی تھے توحید کے، مگر یہ لوگ ان کو بالکل ہی بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہوا، اس میں بھی بہت زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور کتنی نسلیں گزر گئیں، تب جا کر شرک نے عرب میں قدم جمائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ انہی دونوں نے مل کر ان کے لیے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ عربوں کو کعبے سے بہت محبت تھی، اور یہ محبت صرف کعبے تک محدود نہ رہی، بلکہ کعبے کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ کعبے سے جو بھی سفر پر جاتا وہ ایک پتھر ساتھ لے جاتا، تاکہ سفر میں برکت اور کامیابی حاصل۔ پھر بات یہاں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے دور تھے وہ کعبے سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور ان کو اپنے گھروں میں نصب کر دیا۔ وہ ان پتھروں کا کعبے کی طرح طواف کرتے، حجر اسود کی طرح انہیں بوسہ دیتے اور ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے۔ اس طرح عرب پھر جہالت میں ڈوب گیا۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پسند کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ ان مورتیوں کو چڑھاوے چڑھاتے، نذرانے دیتے اور مدد مانگتے۔ ان مورتیوں کو کسی بزرگ یا دیوتا کا نام دے دیا جاتا۔ کعبے میں بہت سے بت رکھے گئے، مگر مکہ میں جو سب سے پہلا بت داخل ہوا اور پھر کعبے کے صحن میں نصب ہوا، اس کا نام ہبل تھا۔ اس کو لانے والے شخص کا نام عمرو بن لوہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبے میں اور بت آ گئے۔ ان میں دو مشہور مورتیاں جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے، یہ چاہ زمزم پہ نصب تھیں، جبکہ چاہ زمزم بالکل پٹ گیا تھا۔ ہر قبیلے کی اپنی اپنی مورتیاں تھیں جو مختلف علاقوں سے لے کر یہاں پر نصب کی گئی تھیں۔ عزا قریش قبیلہ کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات ثقیف قبیلہ جو طائف میں آباد تھا اس کی تھی۔ منات یہ مورتی اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلوں کی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس لیے بنایا تھا تاکہ خالص توحید کا مرکز بنے، اور جہاں کبھی توحید کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، یہی خانہ خدا اب بت خانے میں تبدیل ہو گیا۔ عرب بھول گئے کہ بت پرستی کے علاوہ بھی کوئی سچائی اس دنیا میں ہے۔ عرب منبع شرک بن گیا۔ ایسی اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں۔ شکریہ۔